إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فيقول الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم: بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر. وقال جل في علاه: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتون من كل فج عميق. تمام تعریف، ساری حمد و ثناء، عظمت، کبریائی، بڑائی، مکمل عبادات صرف اللہ رب العزت الجلال واحد لا شریک کے لیے لائق و حق ہے، جو اس سارے جہاں کا حقیقی مالک، خالق، رازق، مدبر اور حاکم بھی ہے، جس کے طرف سارے کائنات کی مدد کی پکار حق ہوتی ہے، کیونکہ وہ ایک ہی اور اکیلا حقیقی مددگار، پالنہار، مشکل کشا اور حاجت روا اور نافع و ضار کے صفات کے حامل ہے، اور اس اللہ الجلال کے علاوہ سب کے سب اس کے مخلوق، اس کے بندے، اس کے مدد کے فقیر، محتاج رہتے ہیں۔ ابھی آپ کے سامنے سورہ فجر کی پہلی اور دوسری آیت، جس میں اللہ رب العزت قسم کھاتے ہیں، اور عربی زبان کے قسم کے 3 حروف ہوتے ہیں، ایک واو واللہ، اور ایک با باللہ، اور ایک تا تاللہ۔ یہ تینوں حروف قسم کے حروف ہوتے ہیں، اور یہاں پر ہمیشہ رب العزت جب کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں اس کی اہمیت بیان کرنے کے لیے قسم کھائی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہر چیز کی اہمیت بیان کرنے کے لیے حق ہے، مگر کسی بندوں کے لیے اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھانا جائز نہیں۔ یہاں پر والفجر ولیال عشر، فجر جو ایک اہمیت والی نماز اور وقت ہے، جو اس کے بارے میں لوگ زیادہ لاپرواہی اور کوتاہی کرتے ہیں، عادت بنا لیے ہیں کہ فجر کی قضا کرنا، اور یہ منافقین کی علامت تھی کہ فجر کو گول کرتے تھے۔ کیونکہ ان کی نیند کی خواہش پوری کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ اذان میں مؤذن کو حکم دیا گیا ہے سب کو کہہ دو الصلاۃ خیر من النوم، اب یہ وقت نماز آپ کے لیے بہتر ہے آپ کے سونے سے، کیوں؟ یہ نیند کی سزا آپ کو مل سکتی ہے، اور فجر کی نماز پہ حاضری ہونا اللہ کے ذمے میں، حفظ و امان میں، اور شروع ہو رہا ہے دن خیر و برکت سے۔ جس دن اللہ کی نافرمانی سے شروع ہوتا ہے اس میں کیا خیر و برکت توقع کرتے ہیں؟ جس دن میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے حاضر نہیں ہوتا ہے بندہ، تو پھر زندگی کی گندگی سے کوئی حاصل ہونے والا نہیں اس کو۔ اس لیے تعجب ہوتا ہے کہ بندے رمضان میں ماشاءاللہ پوری فجر بھرپور ہو کر آتی تھی، پتہ نہیں کہ لوگ رزق کے لیے اٹھ سک رہے ہیں، رزاق کے لیے اٹھ نہیں سک رہے ہیں۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ پھر وہی فجر کی نماز کی اہمیت میں اللہ تعالیٰ فرمائے وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، اور فجر کی نماز میں جو قرآن پڑھی جاتی ہے اس میں فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں، 2 شفٹ والے، دن کے اور رات کے، اور وہ گواہی بھی دیتے ہیں کہ یہ فجر کا نماز پڑھنے کا جماعت سے وقت پہ ادا کرنے والا بندہ ہے۔ رجسٹرہ لکھے جاتے ہیں، وقت نکل جاتا ہے، عمر ختم ہوتی ہے، مگر باقی تھوڑی سی کوشش آپ کی اور ہماری کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کر کے اس دنیا سے نکلے، گناہوں سے جیسا پاک صاف آئے تھے اسی طرح لوٹے، یہ سب سے بڑی مومن کی فکر اور کوشش ہوتی ہے۔ کیونکہ آپ اور ہم دنیا کے اگر کوئی کاروبار یا بزنس یا جو بھی کرتے ہیں اس کے لیے محنت اور جستجو اور کوششیں لگاتے ہیں، مگر جنت کے لیے کوئی محنت نہیں۔
جنت کے لیے آرام سے آرام ملیں گا سمجھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے افحسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، کیا تم سمجھتے ہیں یوں ہی جنت کا داخلہ تمہیں دیا جائے گا جبکہ پچھلے امتوں میں جب ایمان لائے ان کی مثال آپ کو نہیں ملی تھی کیا؟ مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، ان کے ساتھ حالات بہت تنگ گزرے، پھر دکھی حالات ہوئے، پھر زمین ان کے قدموں سے زلزلے، پیراں ہل گئے، یہاں تک کہ حالات پہنچے ہیں حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه، یہاں تک کہ رسول پیغمبر بھی ہے اور ایمان والے ہیں، آخری میں ان کو بولنا پڑا، پوچھنا پڑا متی نصر اللہ، آخر اللہ کی مدد کب آئے گی؟ امتحان آخری گھڑی تک چلنے والا ہے، آپ مستعد ہو کر تیاری کرو۔ آج لوگ سوچتے ہیں کہ ہم کچھ بھی نہیں کریں، الحمدللہ ہم اپنی جگہ سلامت ہے، نہیں، جنت کے لیے جستجو کوشش کرنا چاہیے۔ دنیا کے لیے جیسے کوشش جستجو ہوتی ہے اس سے زیادہ جنت آپ کی اہمیت والی ہونا چاہیے۔ زندگی میں اگر یہی سستی کاہلی آپ کو جنت سے محروم کرتی ہے تو یہ آرام نہیں، یہ تو عذاب اور تکلیفیں اپنے آپ کو رکھے ہیں۔ آج زندگی میں لوگ کوئی چیز کی اہمیت جانتے ہیں تو اس کے طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے پڑھائی اور تعلیم کی اہمیت بچوں کو چھوٹی عمر سے UKG نرسری سے لے کر کہاں تک کی ڈگری تک ماں باپ اپنے بچوں کی پڑھائی کا ایڈمیشن، پڑھائی کے ٹیوشن، پڑھائی کے ایگزام کے دن، ان کی صحت، ان کو لے جانا لانا، بہت کچھ محنت سالوں سال لگ جاتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ بچہ آج تھوڑا محنت کر کے تھکے ہم اور وہ تو کل کے دن اس کو آرام ہونے والا ہے۔ دنیا کے چھوٹے آرام کے لیے اتنی فکر تو پھر جنت کا ہمیشہ کا آرام کے لیے کیوں غافل بن کر جیتے ہیں؟ یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائے وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور یہ 10 دن ذی الحج کے، اس کی بھی قسم کھا رہے ہیں۔ یہ سب سے بڑے ایام ہیں، سال بھر کے سب سے بہترین اور اللہ کے نزدیک اعظم ترین دن آ رہے ہیں، اور یہ آنے والے شاید جمعرات سے یا دیکھنا ہے چاند کی رؤیت سے، تو وہاں پر یہ 10 دن کے لیے کتنے لوگ کو فکر ہے یا اس کے بارے میں نالج ہے یا اس کے بارے میں جستجو طلب ہے۔ یہ اللہ کے سب سے بہترین عظیم ترین دن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ فرمائے ما من ایام من العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من العشر ذی الحجہ، کوئی ایام میں کوئی عمل صالح اتنا زیادہ ڈبل ہو جاتا ہے نیکی میں جتنا ان دنوں میں ہو جاتا ہے، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ اس کو مانتا ہے کہ دن کے اندر ہر نیکی چھوٹی رہو بڑی رہو اس کو کئی دگنا زیادہ کر دیتا ہے۔ قالوا ولا الجہاد فی سبیل اللہ یا رسول اللہ، صحابہ کرام تعجب سے پوچھے اور بولے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی تعریف کر رہی ان دنوں کے نیک صالح عمل کی تو ہم سوچے کہ اس کو کمپیئر کرے کم سے کم کتنا ہے یہ نیک صالح عمل اس دنوں میں۔ قلنا ولا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے نبی کہ اللہ کی راہ پہ جو جہاد کرنے جاتے ہیں، اپنی جان بحق کرنے جاتے ہیں، کیا وہ درجہ بھی یہ دن کے عمل کے برابر نہیں ہو سکتا ہے؟ قال ولا الجہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء، جہاد کا بھی درجہ ان دنوں کے نیک صالح عمل سے برابر ہو سکتا ہے ایک صورتحال میں، ایک شخص اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا پھر اپنی جان بھی خرچ کر دیا۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں جب جس چیز کی قسم کھائے اور اس چیز کی اہمیت بیان کرے اس کے اندر یہ سب سے بہترین دن اللہ تعالیٰ کے عظیم ترین دن ہے جس میں رب العزت فرمائے کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور لوگ کو حج کے لیے بلایا کر، اور یہ حج کا پیغام ہر سال ہوتا ہے اور اس کے اندر یہ 10 دن کے اندر کی فضیلت آپ تھوڑا سا غور فکر کریں گے تو پتہ چلیں گے یہ 10 دن کے اندر کیا کیا ہو رہا ہے۔ یہ 10 دن کے اندر سارے عبادات اور کچھ ایسے عبادات شامل ہوتے ہیں جو سال کے اندر کبھی اکٹھا نہیں ہوئے۔ نمازاں تو ہوتے ہی رہتے، اس میں بھی نماز ہے۔ حج کو جانے والے حج کی عبادت کرتے ہیں، 5واں اسلام کا رکن، تو وہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ طواف بھی ہوتا ہے اور لوگ مال خرچ کر کے بھی جاتے ہیں، خرچہ اللہ کی راہ میں حج کو پہنچنے کے لیے، اور بعض لوگ صدقات زکوٰۃ بھی نکالتے ہیں ان دنوں میں۔ پھر اس دنوں میں ہی اللہ سبحانہ وتعالی سب سے عظیم ترین دن رکھا ہے جو عرفہ کا دن ہے، جو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ رب العزت اس دن جہنم سے سب سے زیادہ لوگ کو آزاد دکھا دیتا ہے اور اس سے بڑھ کے کسی دن میں نہیں۔ پھر اسی دن آپ دیکھتے ہیں اس 10 دن میں قربانی کا معاملہ آتا ہے،
قربانی کسی اور دن نہیں، یہی دنوں میں ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر حاجیہ طواف اور عبادات کے علاوہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں آپ اور ہم یہاں پر بھی محسوس کرتے ہیں اس چیز کی، اللہ کی بڑائی اور تکبیرات چلتے رہتے ہیں۔ صحابہ کرام ذی الحج جیسا داخل ہوتا ہے چلتے پھرتے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث ہے جس میں فرمائے ما من ایام العمل الصالح فیہن یعدل مثل ذی العشر، جس 10 دن کے علاوہ دوسرے دنوں میں عمل صالح اس سے زیادہ بہتر نہیں ہو سکتا ہے۔ فَأَكْثِرُوا فِيهِ، تو اس میں کثرت سے آپ لوگ کیا کرو، من التحلیل والتحمید والتکبیر، زیادہ تحلیل یعنی کہ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو، تحمید حمدللہ پڑھا کرو، اللہ اکبر اللہ کی بڑائی بیان کیا کرو۔ تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ یہاں پر یہ بہت عظیم ترین دن آ رہے ہیں اور ہم غافل کے غافل جیسا روزمرہ چلتا دن نہیں، یہ مخصوص دن ہے۔ بعض اس دنوں میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دنوں کے روزے بھی رہتے ہیں، تو روزہ بھی آ گیا، حج بھی آ گیا، مال خرچات صدقات بھی آ گئے، نمازیں بھی آ گئے، قربانی بھی آ گئی، تو کتنے عبادات اس 10 دن میں۔ اور ملت ابراہیمیہ جو سب سے بڑی چیز ہے، جو حاجیہ نعرہ لگا کر جاتے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، یہ چیز بنیاد ہے آپ کے سارے عبادات میں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بنیاد اگر نہیں تو آپ کا حج بھی قبول نہیں، آپ کی نماز بھی قبول نہیں، آپ کے خیرات صدقات بھی قبول نہیں، کچھ بھی نہیں۔ بنیاد توحید کا نعرہ جو جاتا ہے، یہی کلمہ شہادت پر زندگی قائم ہونا اور شرک سے اپنے آپ کو بچا کر محفوظ رکھنا، یہ بنیاد ہے۔ ہر عمل قبول ہونے کے لیے بعض لوگ حج کو بھی جاتے ہیں مگر ان کے دل عقیدے میں تصور نعوذ باللہ کہ اللہ بھی مددگار ہے اور شیخ عبد القادر جیلانی بھی مددگار ہے، اللہ تعالیٰ بھی دیتا ہے انہوں بھی دیتے ہیں، نعوذ باللہ یہ کفری عقائد لے کر کیا ایمان باقی رکھے؟ اللہ کی عظمت اور بڑائی جب ختم کر دیے ہیں تو آپ کا کوئی مقام ہے ہی نہیں۔ تو یہاں پر سب سے پہلی چیز کسی عبادت کے لیے بنیادی چیز کو تلاش کرنا ہے اللہ کی وحدانیت، کہ شرک سے ہم پاک صاف ہیں۔ پھر دوسری چیز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہونا چاہیے، ہر کام ہر عمل عبادت کا نبی کے طور طریقے پہ، نہ کہ اپنے ایجاد ہوئے، اپنے جو سمجھ میں آیا، اپنے باپ دادا کرتے آئے حالانکہ اس کی سنت کی دلیل نہیں، تو یہ چیز دین نہیں ثابت ہوتا ہے۔ لہذا ان ایام کو روزوں سے، صدقات خیرات سے، تسبیحات ذکر الہی سے، صرف آپ ایک دیر کے لیے تھوڑا سوچئے، اگر آپ ایک نیت قائم کرتے ہیں، ایک ارادہ صرف کہ اللہ یہ جب اتنی بڑی قیمتی عظیم ترین دن ہے، انشاءاللہ میں ابھی سے اپنی تیاری رکھ رہا ہوں کہ پہلے اس 10 دن میں 1 یا 2 قرآن یا 3 قرآن ختم کروں گا، یا اس دنوں میں اتنا صدقہ رقم میں انشاءاللہ اللہ کے راہ میں نکالوں گا، پھر یہ دنوں میں روزے رہوں گا، یہ دنوں میں توبہ استغفار، اور یہ دنوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر الہی کثرت سے۔ یہ ارادے کرنے میں اگر آپ یہ صرف یہ 10 دن کے لیے نہیں بلکہ زندگی بھر جب بھی یہ 10 دن آئیں گے اللہ مجھ سے نیک صالح عمل کی توفیق دے اور کرنے کا ارادہ میں بنا رہا ہوں، اگر آپ یہ دن نہیں پائے مر گئے بھی، اللہ تعالیٰ آپ کی نیت پہ آپ کو پورا دلا دے گا، اتنا تو یقین رکھیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں فرمائے انما الاعمال بالنیات، عمل دار و مدار نیت پہ ہے، اخلاص ہونا چاہیے، کوانٹٹی کے اوپر نہیں کوالٹی کے اوپر ہونا چاہیے۔ آپ دل میں اللہ کی بندگی اور سچی بندگی پیدا کرنے کی کوشش کیجیے تاکہ یہ عمل کر رہے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ بعض لوگ کا تصور یہ ہے کہ ہم نمازاں اتصال سے پڑھے، اب تک ہماری زندگی میں کاروبار میں ترقی نہیں ہوئی، نوکری میں ترقی نہیں ہوئی، فلاں نہیں تھے، پھر آپ کیا دنیا کے غرض سے پڑھ رہے تھے؟ یہ تو حکم ہے اللہ کا، بندگی کرنے کے لیے آپ کو حکم دیا گیا ہے، زندگی بھر یہ بندگی کرنا ہے، چاہے دنیا ملو نہیں ملو اس سے کوئی معنی اور مطلب نہیں۔ اس لیے آپ کو اور ہم کو جو اللہ کی عبادت سے دور کرتی ہے، اخلاص سے دور پھینکتے رہتی ہے، وہ ہے دنیا داری کی غفلت اور دنیا داری کا مزاج۔ ماحول جیسا بنا ہے اس ماحول کے حساب سے لوگ اپنے آپ کو سوچ بنا لیتے ہیں۔ اس لیے ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ حکم کیا دیا؟ سورہ کہف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کیا آیا؟ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر سے باندھ کر کے رہیے اپنے آپ کو، کس کے ساتھ؟ جو لوگ اللہ کی بندگی اور اللہ کی آخرت کے طلبگار ہیں، صبح شام ان لوگ کو اللہ کی رضا کے لیے ذکر الہی اور اللہ کی بندگی میں نیک ماحول ہے، ایمانی ماحول ہے، ان کے ساتھ باندھ کے رہیے۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ،
خبردار ان سے ہٹ کے وہ دنیا کے مالدار لوگ، پیسے والے لوگ، عہدے والے لوگ، ان کو ہرگز پسند مت کیجیے۔ وہ لوگ کو جو دنیا دی گئی، اللہ تعالیٰ دنیا کافر کو کفر کے باوجود دیتا ہے، ظالم کو ظلم کے باوجود دیتا ہے۔ کیوں؟ حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان اللہ یعطی الدنیا من یحب ومن لا یحب، اللہ تعالیٰ دنیا دیتا ہے جس کو چاہتا، جس کو نہیں بھی چاہتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی ویلیو نہیں ہے اللہ کے نزدیک۔ ولکنہ یعطی الدین فقط لمن احب، مگر اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو دین کی علم اور دین کا عمل اور دین کی بندگی کے اندر اس کو پہنچاتا ہے۔ تو یہ چیز کی پہچان، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اللہ جب کسی بندے سے خیر سے نوازنا چاہتا ہے اس کو دین کے علم کے طرف پہنچا دیتا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ خیر سے محروم کرنا چاہتا ہے اس کو دین کے علم سے اور دین کے راستے سے دور کر دیتا ہے۔ اور دور کرنے والی نفس کے خواہشات، دنیا کی پرستی اور حرص اور ہوس، دنیا کے ساتھ رشتہ گہرا لگنا اور آخرت کے ساتھ رشتہ کمزور کرنا۔ اب آپ دیکھیے اس میں کیا فرمایا اللہ تعالیٰ کہ آپ اپنے ساتھ صبر کر کے ان کمزور طبقہ اہل صفہ، غریب لوگ ہیں، مسجد میں سوتے کھاتے پیتے وہیں صدقات خیرات پہ جیتے تھے، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، خبردار آپ کی آنکھ ان سے ہٹ کے دوسروں کو پسند نہیں کرنا چاہیے۔ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دنیا کی زینت بخشی ہوئی چیز کو پسند کریں گے کیا؟ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، ہم نے ان کو دنیا دے کر غافل کر دیا ہے اللہ سے، ان کو اللہ تعالیٰ کے قریب آنے کا راستہ ہی نہیں مل رہا ہے کیونکہ ان لوگ مصروف ہو گئے۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور ان کے خواہشات پرستی میں لوگ ملوث ہو چکے ہیں۔ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، ان کا معاملہ بکھر گیا۔ تو بکھرے ہوئے لوگ کتنے ہیں آج، جس کو اعزاز دنیا والے دیتے ہیں بڑا آدمی سمجھ کر، جبکہ اللہ کے نظر میں احقر اور ادنا ہے، اس کی ویلیو نہیں ہے۔ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سورہ کہف آپ کو ہم کو پڑھنے کے لیے دے، اس کے سبق بھی لے لیجیے۔ وہ کیا ہے کہ اپنے آپ کو اگر زندگی میں کامیاب بنانا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے، لا تصاحب الا مؤمنا، کسی کا دوستانہ مت اختیار کرو سوائے ایمان والوں کی، ولا یأکل طعامک الا تقی، کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا نیک لوگوں کے ساتھ کیا کرو کیونکہ آپ کا ایمان محفوظ رکھتے ہیں۔ اور دوسری جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے صاحب من اذا نسیت اللہ ذکرک، آپ اس کا دوستانہ یارانہ اختیار کرو جب آپ اللہ سے غافل ہوتے ہیں تو آپ کو اللہ کے بارے میں یاد دلاتا ہے، اور وَإِذَا ذَكَرْتَ اللَّهَ أَعَانَكَ، اور جب آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں تو وہ آپ کا ساتھ دے کے آگے بڑھتا ہے، نہ کہ آپ کو غافل کر کے دور لے کر جاتا ہے۔ تو جو دوست کڑوی نصیحت کبھی سناتا ہے، کبھی بات آپ کی تکلیف محسوس ہوتی ہے مگر وہ سچ بات ہے، قبول کرنے کی بہادری رکھو۔ اور وہ جو دوست چاپلوسی کر کے آپ کو ہمیشہ خوش کرنے کی ہر چیز میں ہاں ہاں ملاتا ہے، وہ چیز سے محفوظ ہو کر اپنے آپ کو بچائیے، کیونکہ خطرہ لاحق ہونے والا ہے۔ کل کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں حدیث میں فرمائیں اکثرو مطلب کثرت سے کیا کرو، من ذکر ہادم اللذات، اپنے لذتوں کو، مٹھاس کو، اپنے مزوں کو، چاہے کھانے کے، گاڑیوں کے، گھروں کے، کپڑوں کے، کسی چیز کے مزوں کو توڑنے والے کو یاد کرو کثرت سے۔ کون ہے یہ موت کا فرشتہ ہے جو برحق آتا ہے، اپنی ڈیوٹی کر کر چلا جاتا ہے، نہ آپ کو ایک مہلت آگے بڑھتی ہے نہ پیچھے ہوتی ہے، وہی وقت پہ مقررہ ہے۔ اس کو زیادہ یاد کرو، کیوں؟ کیونکہ جو دنیا کی ملذتیں میں آپ غافل ہو جائیں گے، کل کے دن اس کے پیچھے ایک کڑوی لکیر آتی ہے موت کی، اور مزے کو تبدیل کر دیتی ہے۔ تو آپ ویسا مزہ طلب کیجئے جس کے پیچھے کوئی کڑوی لکیر نہیں آتی ہے، اور وہ ہے جنت میں ایمان والوں کے لیے۔ اللہ ہمارا آپ کو سب کو نصیب فرمائے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ سورہ کہف میں ایک سبق اور ایک لیجیے کہ یہ چیز کو بنانا ہے تو آپ کو ویسے ہی ماحول میں اپنے آپ کو قائم کرنا ہے۔ اگر وہ ماحول نہیں ملا تو شاید جس ماحول سے آپ جڑے اسی میں غافل ہو سکتے ہیں، الا ماشاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ کہف جو پڑھے ہیں جمعے کے دن، اس میں بیان کیا جا رہا ہے کہ کہف کا واقعہ، ایمان والے یہ نوجوان بچے تھے، جب اس ایمان لائے، اللہ کی توحید کو اختیار کرے، ان کے گھر والے مالدار خاندان، پیسے والے، مرفہ حال زندگی جینے والے تھے، مگر وہ مرفہ زندگی کو چھوڑ کر کہف میں آ کر پناہ لیے۔ کیوں؟ ينشر لكم ربكم من رحمته فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته، آؤ ایک کہف میں اللہ کی پناہ لے کر ایک خالص بندگی اللہ کی کریں گے، اللہ اس کی رحمت وہاں پر بچھا دے۔ کہف میں کوئی گدا تک یا آرام کی چیز نہیں، کہف ایک غار کو کہا جاتا ہے، مگر اس میں عجیب بات غور کرنے کا نقطہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب ان کی تعداد کے ذکر کرے ہیں، وَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ،
پوچھتے ہیں تعداد کیا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ لوگ 3 تھے، ان کا چوتھا کتا تھا۔ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ، کہتے ہیں کہ وہ 5 تھے، چھٹواں ان کا کتا تھا۔ پھر اس کے بعد وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ، وہ لوگ 7 تھے، وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، ان کا 8واں کتا تھا۔ سوال یہ ہے کہ قصہ اہل کہف کا ہے، ایمان والوں کا ہے، یہ بار بار کتا بیچ میں کیوں آ رہا ہے؟ آپ کو معلوم زندگی میں لوگ جھگڑا دشمنی لیتے ہیں تو لوگ کو کتے کی گالی توہین کرتے ہیں، کتے کی موت مرا، کتے کی گالی اس کو توہین کے لیے ذلیل کرنے کے لیے کہتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ یہاں پر جب ایک کتا نیک لوگوں کے ساتھ زندگی گزارا تو اس کی تعریف قیامت تک چلتے آ رہے ہیں۔ غور کرنے والی ہے کہ آپ کا ماحول کیسا ہے، کس ماحول میں اپنے آپ کو ٹھہرائے بیٹھا ہے۔ اس لیے آپ کا ماحول آپ کے موبائل سے شروع ہوتا ہے، موبائل میں جو گناہ ہے اس کو مٹا دیجیے، گناہ کو قریب مت رکھیے، یہ آپ کا ماحول آپ کو جنت یا جہنم میں پہنچانے والا ہے۔ آج کی زندگی کی تکلیف، محنت، جستجو آپ کو جنت میں پہنچانے کے لیے یہ آپ کے لیے آرام ہے۔ نماز کو اٹھ کر آنا، نماز کی عبادت تہہ دل سے کرنا، روزے رہنا، خیرات صدقات کرنا، یہ خواہشات کو نیچے رکھ کر اللہ کی رضا کے لیے محنت جستجو کرو۔ دنیا کے چھوٹے کاروباروں کے لیے، بزنس کے لیے محنت ہوتی ہے، اور جنت کے لیے کوئی محنت نہیں۔ خالی فری میں مل جائیں گی جنت خواہش و ارمانوں سے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ توبہ میں فرمائے منافقین کے تعلق سے جب جنگ تبوک کا واقعہ آیا کہ اللہ کے نبی کو کہا گیا ہے وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، یہ لوگ اگر اللہ کے نبی آپ کا ساتھ دینے والے رہتے تو پہلے سے تیاری کرتے تھے، مگر یہ لوگ آگے راستے سے پلٹ کر واپس آ جاتے ہیں۔ کیوں؟ ان کو دلچسپی نہیں کوئی محنت کرنا، کوئی تھکنا اللہ کی راہ میں، کوئی ایمان کی اور اسلام کی عزت اور بلندی کرنا، یہ لوگ کو آرام کی طلبگاری ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرمائے؟ اس میں غور کرنے والی بات ہے۔ اس میں وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، یہ لوگ اگر ان کی نیت میں صحیح نیت ہوتی ہے تو اس کی پہلے سے بندوبست تیاری میں رہتے تھے۔ وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ، اللہ نے نہیں پسند کیا، اللہ نے کراہت کیا کہ ایسے منافق لوگ تمہارے ساتھ اجر میں، وہ نیک کام میں پورا اجر حاصل کریں، تو اللہ تعالیٰ نہیں پسند کیا تو کیا کر دیا ان کو؟ فَثَبَّطَهُمْ، ان کو آرام طلبگار بنایا، ان کو سستی کاہلی دلایا، اور وہ لوگ اس آرام میں سمجھے کہ ہم بہت اچھا مست سو رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں۔ ارے بھائی، تو پھر یہ سزا ہے، یہ کوئی آرام کی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اگر غافل کر کے سلا دے رہا اور فجر کو نہیں ٹھہرنے کے لیے آپ کو بلا رہا ہے تو آپ اپنے آپ کو ریچیک کیجئے کہ اللہ مجھے کیوں نہیں پسند کر رہا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی رحمت کا اور موقع ہے، اور اللہ کے ذمے میں شروع ہوتا ہے دن۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اثقل الصلاة علی المنافقین صلاتي العشاء والفجر، سب سے زیادہ بھاری نماز منافقین پر فجر اور عشاء کی ہوتی ہے۔ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا، اگر یہ لوگ کو اللہ تعالیٰ بتا دے اس کا انعام کیا ہے، کیا اجر رکھا ہے، کیا انعام ہے اس کا، تو لوگ اگر عاجز پیرالائسس بھی ہے تو رینگتے گھسیٹتے ہوئے بھی آتے تھے۔ تو یہ سوچنے والی بات ہے کہ آپ اپنے آپ کو یہ بتائیے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں یا اللہ کی بندگی سے میں غافل ہوں۔ یہ 10 دن جو آ رہے ہیں یہ سب سے بہترین عظیم ترین موقع ہے، جس کی زندگی میں ہمیشہ کمپنیاں، بزنس والے اپنے اینڈ آف دا ایئر کیا کرتے ہیں؟ کلوزنگ کرتے ہیں، یعنی کہ اکاؤنٹوں کو کلوز کر کے دیکھتے ہیں یہ سال میں ہم کتنا کمائیں، کتنی ترقی ہوئی، کیا بڑا، کیا ملا، کیا جمع۔ اور یہی 12واں مہینہ ہے ذی الحج کا۔ یہ کلوزنگ کے وقت بندہ دیکھنا چاہیے، اپنے ساتھ ایک تھوڑا سا وقت بیٹھ کر غور فکر کرنا چاہیے، اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ میں اس سے پہلے بھی بتایا تھا، آج آپ اور ہم ملاقات کرتے یا فون پہ بات کرتے، السلام علیکم، کیسے ہیں؟ کیسے ہے یہ اس کے اوپر تھوڑا سا 10 لائن نیچے رکھی۔ کیسے ہے یہ فارمیلٹی کا سوال ہے، آپ کیسے بھی رہیں، میرے کو اس کے بعد کی بات کا مطلب ہے آپ کیسے بھی رہو، الحمدللہ ٹھیک ہے، بات کی اہمیت رہتی۔ اب میرا سوال یہ ہے، جب آپ سے کوئی بھی پوچھتا ہے کیسے ہے، آپ خود اپنے آپ سے پوچھئے، ہاں حقیقت میں کیسا ہوں اللہ کی بندگی میں کیسا ہوں نمازوں میں کیسا ہوں اللہ تعالیٰ سے جو گناہ ہوں اس سے توبہ کرنے میں کیسا ہوں نیک صالح اعمال کرنے میں کیسا ہوں ماں باپ کی فرما برداری میں کیسا ہوں اپنے پڑوس کے حق میں کیسا ہوں اپنے رشتہ داروں کو جوڑانے میں کیسا ہوں اللہ تعالیٰ کی بندگی میں۔ یہ سارے کیسے ہیں، یہ حساب لینا چاہیے۔ آج کل اسمارٹ فونوں میں بھی آتا ہے کہ تھوڑا سا وقت لیجیے اپنے بارے میں سوچنے کے لیے، وہ میسج بھی آتا ہے۔ بعض لوگ دیکھے ہوں گے کہ دنیا والوں کو اتنی صلاحیت آ گئی کہ تھوڑا سا وقت دے کر اپنے بارے میں سوچیے۔ اللہ اکبر۔
پھر ایمان والا غافل کیسا جیتا؟ یہ چیز کی احساس ہمارے اور آپ کے اندر بیدار ہونا چاہیے کہ آئے اللہ کی بندگی کے لیے اور جائیں گے تنہا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں فرمائے کہ تم یاد کرو جو لذتوں کو مٹاتا ہے اس کو بار بار یاد کرو۔ کیوں؟ غافل کی زندگی مت جیو، کیونکہ اس کو یاد کرنے سے آپ اس کی تیاری بھی کریں گے کہ وقت گھڑی آ جائے تو میں پہلے سے مستعد رہوں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرمائے الا انی قد نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها، میں نے آپ لوگ کو پہلے منع کیا تھا قبرستان کی زیارت کرنے سے، تو حکم آیا تھا کہ مت جاؤ، پھر بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حکم کو منسوخ کر کے فرمائے الا فزوروها فانها تذکرکم الاخرہ، اب آپ جا سکتے مگر ایک مقصد کے لیے کہ یہ آپ کی آخرت کو یاد کرنے کے لیے کہ آپ کی پہلی منزل یہاں سے شروع ہونے والی ہے۔ اب یہ قبرستان کی زیارت وہ 3 دن کی نہیں، نہ برسیاں نہ چہلما، یہ سارے شریعت میں نہیں، بدعات ہے۔ زیارت سے لوگ آج قبرستان میں تدفین کے لیے بھی جاتے ہیں تو وہ عبرت بھی نہیں لیتے ہیں جتنی لینا چاہیے کم سے کم اپنے لیے۔ صرف ایک صورت دکھائے، اپنی حاضری بتا دیے کہ ہم بھی آئے تھے، ختم، نکل گئے۔ وہ فونوں میں چلتے رہتے، وہاں پر بھی دنیا داری چلتی رہتی ہے۔ عبرت کا مقصد کبھی کم لوگوں کو حاصل ہوتا ہے۔ آپ غور کیجئے کہ جمعے کے خطبے میں خطیب صاحب یا عید کے خطبے میں کسی بیان میں خطیب صاحب ایک ہوتے ہیں اور کبھی آواز اونچی، کبھی آواز نیچے، کبھی ہاتھ اس طرف، کبھی ہاتھ اس طرف۔ کیا چاہتے ہیں ایسی بات کرنے سے؟ کہ آپ کو واعظ و نصیحت آپ کی دل کی گہرائی تک پہنچے، توجہ حاصل کرے۔ مگر وہاں قبرستان میں جب جائیں گے معاملہ پلٹ جاتا ہے۔ وہاں قبر کوئی حرکت نہیں کرتا، کوئی چیختا چلاتا نہیں، مگر آپ کو سبق دیتا ہے کہ کل کے دن آپ یہاں پر میرے پیٹ میں آئیں گے، آج میرے پیٹ پہ ہے آپ زمین کے۔ منہا خلقناکم، اسی مٹی سے ہم نے تم کو پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، تم کو اسی میں لوٹائیں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، پھر حساب کے لیے اسی سے اٹھائے جائیں گے۔ تو جب انسان قبرستان کو جا کر عبرت لیتا ہے، دعائیں کرتا ہے، تو اس کو ذرا فیملیئر ہوتا ہے قبرستان سے کہ میں کل کے دن آیا تو کوئی نئی جگہ نہیں ہے، میں پہلے ہی آتا تھا۔ واللہ اکبر، بہت بڑی عبرت کی بات ہے۔ تو وہ قبر بنا تکلف، بنا تکلیف، بنا چیخے چلائے آپ کے دل کے گہرائی تک واعظ و نصیحت پہنچا دیتا ہے، اور وہاں پر پوزیشن پلٹ جاتا ہے۔ یہاں پر واعظ دینے والے ایک رہتے ہیں، سننے والے 100,000 ہوتے ہیں۔ وہاں پر پورے کے پورے ہزاروں واعظ بنیں گے اور آپ ایک اکیلے واعظ دینے والے رہیں گے۔ اور جب تھوڑا چلیں گے دیکھیں گے کہ کوئی وقت کے بغیر، ان کو معلوم ہی نہیں تھا آ گئے، کوئی تیاری میں نہیں تھا آنے کے لیے، ہر کوئی کے ارمان خواہشات پورے نہیں ہوئے، بہت سے چیزیں جڑا کر رکھے تھے، مگر وقت جب آیا تو ایک خبر چھوٹی، ایک خبر بڑی، ایک خبر یہ سال، ایک خبر وہ ڈیٹ، ایک خبر، کوئی ڈیٹ کی سیکوینس نہیں ہے، کوئی ٹائم کی، کوئی خبر کی سائز کی۔ وقت اور ٹائم اور جگہ آپ متعین نہیں کیے ہیں، ہو گیا ہے، مگر آپ تیاری کر کے آئے یا نہیں، یہ آپ کا مسئلہ ہے، کیونکہ کل کے دن یہ جتنے آس پاس والے ہیں کوئی بھی ساتھ دینے والا نہیں، آپ کا ایمان اور عمل صالح ساتھ دینے والا ہے۔ اس لیے آپ کا رشتہ گہرا کیجیے اپنے ایمان اور بندگی میں، عمل صالح میں۔ اگر اس میں آپ کوتاہی کریں گے تو آپ اپنے اوپر بخالت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ محتاج نہیں، صرف آپ کو چھوٹا عمل کرو بولا، محنت کرو بولا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بڑی چیز نوازنے والا ہے۔ یہ وعدہ ہے اور اللہ وعدے خلاف نہیں ہے۔ اس لیے جب بھی قبرستان کو جاتے اور دعا کرتے ہیں مغفرت کی ان سب کے لیے، اپنے لیے بھی دعا میں شامل کر سکتے ہیں اور کہتے ہیں اسأل اللہ لنا ولکم العافیہ اللہم لا تحرمنا اجرہم ولا تضلنا بعدہم۔ تو وہاں پر آپ کی زندگی میں جو نماز کے لیے محنت تھکن سمجھتے ہیں وہ کل کے دن خبر کی نور بنے گی، جو آپ روزے مشکل مشقت سمجھتے ہیں وہ آپ کے لیے جنت کا باغ بننے والا ہے۔ اگر آپ کے خیرات صدقات آپ کی نفس کی بخالت کنجوسی کرتی ہے تو سوچیے یہ پورا مال تو اللہ تعالیٰ نے دیا، میں تو جسم کے کپڑوں سے بھی نہیں آیا تھا اس دنیا میں۔ پھر اللہ کی راہ میں بخالت، اللہ کے ساتھ کنجوسی، اگر اتنی بڑی نقصان اپنی بے خوفی سے کر لیں گے تو کل کسی کا اور کی تکلیف کسی کو سہنا نہیں، خود کی تکلیف اپنے آپ کو سہنا پڑتا ہے۔ من اہتدی فانما یہتدی بنفسہ، جو ہدایت پائے گا وہ اپنے خود کے لیے، ومن ضل، جو گمراہی اختیار کرے گا، فانما یضل علیہ، وہ خود اپنی گمراہی اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے کر لیا ہے۔ پھر آخری 2 باتیں ہیں جو ذہن میں رکھنا ہے، یہ دنوں کی ترغیب گھر والوں کو، بچوں کو اہمیت بیان کرنا ضروری ہے۔ اس دنوں کے روزے، عبادات، جو کچھ ہو سکتا ہے، مسجد میں زیادہ وقت گزار کر قرآن کو ختم کرنا، خیرات صدقات نیکی جو کر سکتے ہیں، اپنے آپ پر کنجوسی مت کیجیے۔ شاید یہ دن دوبارہ آپ کے اور ہماری زندگی میں ملیں گے نہیں ملیں گے پتہ نہیں، مگر یہ موقع جب اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا دیا ہے، مغفرت کرنے کے لیے پروردگار تیار ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کوئی چیز آپ سے چاہتا ہے تو آپ کیوں نہیں چاہتے اپنے خود کے لیے؟ اللہ آپ کا نقصان نہیں چاہتا، اللہ آپ کی بہتری بھلائی چاہتا ہے۔
اللہ سبحانہ وتعالی فرمائے واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ چاہتا ہے تمہارا توبہ قبول کرے، مگر یہ گنہگار بندہ توبہ لے کے آ رہا ہی نہیں، سمجھ رہا کہ میں زندگی بھر بعد میں کر لوں گا، وہ بعد کا وقت آئیں گا، آپ ہی نہیں رہیں گے تو کیا فائدہ، توبہ کون کریں گے؟ اس لیے ابھی سے یہ چیزوں کو ختم کر لیجئے اور بندوں کے حقوق سے بچ کے رہیے۔ دنیا کے معاملات اللہ کے ساتھ شاہد توحید اور آپ کے ایمان کی کچھ کوتاہیوں کو اللہ درگزر کر کے معاف فرمائے گا، مگر بندوں کے حقوق میں پکڑے جائیں گے تو کوئی چھوڑنے والا نہیں، وہاں نیکی ایک ایک بہت بھاری پڑنے والی ہے، اور کوئی اپنی دنیا کے معاملات کے اندر آپ کو چھوڑنے والا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنازے کے لیے بلایا گیا اور نماز جنازہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کے لیے آئے تو پوچھے پہلے علیہ دین، اس کے اوپر کچھ قرضہ ہے؟ تو صحابہ کرام فرمائے علیہ دیناران، اس پر 2 دینار قرضہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے صلوا علی میتکم، تمہارے میت کو تم ہی پڑھ لو، کیونکہ میں پڑھوں گا دعا کروں گا اور وہ قرضے میں پکڑے جائے گا، میری دعا اس کو فائدہ نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام میں ایک صحابی اٹھے، ابو قتادہ الانصاری رضی اللہ عنہ کہے قال یا رسول اللہ دینہ علی، اس کا قرضہ میں ادا کروں گا، میں کفیل ہوں اس کو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے تو ابو قتادہ کہتے ہیں دوسرے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے پوچھتے ہیں یا ابا قتادہ هل ادیت دینہ، کیا اس کا قرضہ آپ نے ادا کیا؟ قلت یا رسول اللہ هو بالامس، کل ہی دفن کرے، کل ہی انتقال ہوا، انشاءاللہ ادا کر دوں گا۔ پھر 1-2 دن میں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کو پوچھتے ہیں یا ابا قتادہ هل ادیت دینہ، کیا اس کا قرضہ آپ نے ادا کیا ہے؟ قلت بلا یا رسول اللہ، ہاں میں نے ابھی ادا کر دیا۔ قال الان بردت علیہ جلدته، اب اس کی چمڑی ٹھنڈی ہوئی ہے، نہیں تو آگ میں جل رہی تھی۔ قرضہ معمولی چیز نہیں ہے، وہاں تک بھی آپ کو پکڑا کے پریشان کر سکتا۔ آج دنیا والوں سے قرض حسنہ، قرضے لے کر اس کو ڈبا دیے، پارٹنر بنا کے ڈبا دیے، دھوکہ دے کے چند پیسے بنا لیے، وارثوں کا حق مار لیے، واللہ چھوٹنے والا نہیں، ایک ایک پائی کا حساب آپ کے اوپر بھاری پڑنے والا ہے۔ دنیا سستی ہے، یہیں دے دو، جنت بھاری ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہنے سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرما رب العالمین۔ اس 10 ایام کی رحمت، برکت، فضیلت اور جو کوئی بھلائی اور نیکی اس میں موجود ہے، اللہ ہم کو اور آپ کو سب کو مالا مال فرما دے، اور غافلوں کی زندگی سے بچا کر صحیح بندگی اور خالص عبادت کرنے کی توفیق دے، اور نیک صالح عمل سے جڑا کر اللہ تعالی ہم کو بندوں کے حق سے بھی بری کر کے اللہ گناہوں سے پاک صاف کر کے جہنم کی آگ سے ہم سب کو محفوظ فرما دے۔ اقول ما تسمعون واستغفر اللہ العظیم لی ولکم من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔